میں نے یہ پہلے پریس کانفرنس میں بھی کہا ہے کہ یہ اتحادی حکومت ہے، بنیادی فیصلے تمام جماعتوں کے سربراہ جو ہے وہ مل کے کرتے ہیں۔ اگر یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دینا، میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو گھروں سے نہیں نکلنے دوں گا۔ یہ جو وہ پنڈی کا شیطان ایک بے غیرت انسان کہتا ہے، وہ کہتا ہے، دیکھیں ان لوگوں کا حال دیکھیں، اس کی تقریریں آپ کو پرانی یاد ہوں گی، کہتا تھا آگ لگا دو، جلا دو، مار دو، مر جاؤ۔ یہ تقریریں کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب کہنے لگا کہ جی میں خونی لانگ مارچ کروں گا۔ میں نے کہا بیٹا تم خونی لانگ مارچ کرو، میں تمہیں لال حویلی کے باہر بندر قلعے سے باندھوں گا تمہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ جلسے کرنے سے، دیکھیں آپ کارکن ہیں، آپ نے ہر جگہ پہ بات کرنی ہوتی ہے، اس لیے یہ بات میری غور سے سن لیں۔ 2011، 12، 13 میں بھی پنجاب میں ہماری حکومت تھی اور لا کے علاوہ ہوم کے معاملات میں ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ یقین کریں کہ 11، 12، 13 میں اس کے جلسے جو ہے یہ اب کے جلسوں سے کوئی 3-4 گنا زیادہ ہوتے تھے۔ لاہور کا جلسہ جو اس نے اب کیا ہے، اس وقت جو 2011 میں کیا تھا وہ کم از کم 5 گنا بڑا تھا۔ اس کے بعد جب الیکشن ہوا تو اسے پورے پنجاب 146 میں سے صرف 7 سیٹیں ملی تھی اس کو، اور ٹوٹل اس کی سیٹیں جو ہیں وہ پورے قومی اسمبلی میں 26 تھی۔ یہ تو پھر 18 میں جب کچھ اور قوتیں اس کے ساتھ شامل ہوئی، ہمارے کارکنوں کو جو ہے وہ ان کو ڈرایا دھمکایا گیا، ہمارے جو امیدوار تھے ان کو توڑا گیا، ان کو کہا گیا کہ یا تو تم آزاد لڑ لو یا تم جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے لڑو، اور اگر جو ہے وہ پی ایم ایل این سے لڑو گے تو ہم آپ کو جو ہے وہ جیل میں ڈالیں گے، آپ کے خلاف مقدمات بنائیں گے۔ اس طرح کے حالات میں پاکستان مسلم لیگ نون نے 2018 کا الیکشن لڑا، لیکن آپ فیکٹس اینڈ فگر پہ نظر رکھیں، پنجاب میں پی ٹی آئی سے ہماری قومی اسمبلی کی 10 اور صوبائی اسمبلی کی 14 سیٹیں زیادہ ہیں۔ ہم اس کے باوجود 2018 کے نامساعد حالات کے باوجود لوگوں کو پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ کھڑا نہیں ہونے دیا گیا، لوگوں کے خلاف مقدمات بنائے گئے، لوگوں کے خلاف جو ہے وہ ہر قسم کے حربے استعمال کیے گئے۔ اس کے باوجود بھی ہم پنجاب میں ہم نے اس کو ہرایا۔ تو اس وقت تو اس کے خلاف کوئی بات ہی نہیں تھی، کیونکہ نہ اس نے کوئی حکومت کی، نہ کوئی اس کے پاس کوئی معاملہ تھا۔ اب تو اس نے 101 باتوں کا جواب دینا ہے۔ جب یہ گلی محلے میں آئے گا اور اس کے امیدوار آئیں گے، ان کو لوگ جوتے ماریں گے اور پوچھیں گے کہ گھی کی قیمت 150 سے 450 کیسے ہوئی، چینی کی قیمت 52 روپے سے جو ہے وہ 90 اور 100 روپے کیسے ہوئی ہے، تو ادویات کی قیمتیں 6 گنا کیسے ہوئی ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس سے پوچھی جائیں گی اور اسے ہر چیز کا جو ہے وہ جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے یہ اس کے جلسوں میں اس کی جو ہے یہ بیکار بکواس میں ہمیں پڑھنے کی یا ہمیں اس سے خوفزدہ ہونے کی، معروف ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن سیاسی طور پہ کیونکہ ہم نے بھی جو ہے وہ معاملات کو آگے چلانا ہے، اس لیے 28 مئی یوم تکبیر جو کہ استحکام پاکستان کا دن ہے، اس دن کا جو جلسہ ہے وہ بہاولپور کے آپ کے جو قائدین یہاں سٹیج پہ بیٹھے ہیں، جو میرے دائیں بائیں کھڑے ہیں، انہوں نے اس ذمہ داری سے یہ ذمہ داری لی ہے کہ اب تک جتنے بھی جلسے کیے ہیں اس بدبخت انسان نے یا پاکستان مسلم لیگ نون نے، ہم ان سب کا جو ہے وہ ریکارڈ بیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ آپ
وقت یہاں پہ ڈویژن سے لے کے آپ ڈویژن سے لے کے یونین کونسل تک کے لوگ بیٹھے ہیں. ہم نے پچھلے دنوں تمام ڈویژن کے کنونشنز بنائے تھے وہاں پہ لاہور میں. ان تمام ڈویژن میں جو جلسے اور ان کے جو کنونشن ہوئے اس میں میاں نواز شریف نے آپ کو آپ کے لیڈروں نے بتایا ہوگا کہ انہوں نے تمام کنونشن میں 2 گھنٹے جاری رہا 3 گھنٹے جاری رہا میاں نواز شریف جو ہے وہ ان میں موجود رہے. اور ہم نے یونین کونسل لیول پہ جو ہے وہ تنظیم سازی کا کام جو ہے وہ مکمل کیا. آپ اس حوالے سے اگر آپ اس بات کو انشور کریں اور وہ تمام لوگ جو تنظیمی ناطے میں آپ سے جڑے ہوئے ہیں وہ سارے لوگ محنت کریں اور محنت کر کے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے ووٹرز کو ساتھ لائیں, تو یہ جو دعویٰ آپ کے قائدین نے آپ کے سینئر ساتھیوں نے جو کیا ہے تو یہ دعویٰ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دعویٰ اس جلسے میں بدل جائے گا کہ شاید بہاولپور کی تاریخ میں اس سے پہلے اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوا ہوگا. ٹھیک. اور اسی طرح سے ہم نے اس سے پہلے بھی پروگرام کیے ہیں اور یہ بہاولپور کا جلسہ جو ہے یہ اللہ کے فضل سے ایک سنگ میل ہوگا اور اسے میڈم مریم نواز صاحبہ خطاب کرے گی اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب بھی ان کا بھی پروگرام ہے وہ تشریف لائیں گے. اگر کوئی مصروفیت ہوئی تو پھر وزیر اعلیٰ پنجاب میاں حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ان کی نمائندگی کریں گے. میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ نے نہ صرف جلسہ گاہ کو بھرنا ہے جی, میں میڈم مریم نواز صاحبہ کا آج کے اس ورکرز کنونشن میں جس میں بہاولپور ڈویژن کے ڈویژن سے لے کے یونین کونسل تک ہمارے کارکن ہمارے عہدیدار موجود ہیں اور آج ہم سب اکٹھے یہاں پہ اس لیے ہوئے ہیں, ملتان ڈویژن اور ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے عہدیداران بھی یہاں پہ موجود ہیں. ہم یہاں پہ اکٹھے اس لیے ہوئے ہیں کہ یوم تکبیر 28 مئی کو جو جلسہ بہاولپور میں منعقد ہونے جا رہا ہے وہ اللہ کے فضل سے ایک مثالی اور ایک بھرپور جو ہے وہ جلسہ ہوگا. اس میں بھرپور پیغام جو ہے وہ پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ دیا جائے گا اور موجودہ جو صورتحال ہے جس کے اوپر میں نے کچھ گفتگو کی ہے اس کے اوپر بھرپور طریقے سے پارٹی موقف آپ کے سامنے لایا جائے گا. میں اب میڈم مریم نواز صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں. اس کے بعد ہمارا جلسہ کی تیاریوں کا اور جلسہ کے انتظامات کو بہتر سے بہتر بنانے کا سلسلہ جو ہے اس کے اوپر گفتگو جو ہے وہ جاری رہے گی. میڈم مریم نواز صاحبہ. مریم نواز جی آ رہی ہے, جی آ رہی ہے.